آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام 1445 کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، اور آنے والی جو شب ہے اسے شب عاشوراء کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب۔ اور یہ بہت ہی عام ہے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر دی تھی۔ اس مہینہ میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ان رفقاء کی یاد میں جنہوں نے میدان کرب و بلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خصوصیت کے ساتھ محافل منعقد کی جاتی ہیں، اور بحمدہ و بعونہ تعالی گزشتہ چند سالوں سے آپ کی اس جامع مسجد شریف میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے 10 دن یہاں پہ محافل ذکر امام علی مقام کے عنوان سے محافل ہوتی ہیں، اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم سب مستفید ہوتے ہیں، فکر امام علی مقام سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے کی آج بڑی اور مرکزی محفل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء منعقد ہوگی۔ اور جس طرح میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ سے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ و بعون اللہ اس محرم الحرام کے یہ جو 5 جمعہات المبارک ہیں، ان میں ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، فلسفہ شہادت حضرت امام علی مقام، اور اسی میں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کا جو مشن کربلا ہے وہ بھی بیچ میں آ جائے گا۔ آج کی اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کے لیے میں نے جس عنوان کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے شہید کا مقام، کہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے جان دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے اس کا عند اللہ کیا مقام ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں شہید کی کیا تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، شہید کسے کہتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ان کو آرام سے بٹھاؤ۔ اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ساتھ ساتھ عقائد حقہ، عقائد اہل سنت کو بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اعتدال کا عقیدہ ہے، وہ درمیانہ عقیدہ ہے، اور یہی وہ عقیدہ اہل سنت ہے جو افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ متوسطہ طریقہ ہے، اور یہی طریقہ اسلام ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔
شہید کی مختصر جو تعریف ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو صاحب ایمان اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ یعنی شہید کا اطلاق جو ہے صرف اسی ہستی پہ ہوتا ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے وہ اپنی جان دے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ خواہ مخواہ کسی کے اوپر شہادت کا لیبل چسپاں کر دیتے ہیں، اس کی موت نہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوتی ہے، نہ ہی وہ میدان جہاد میں ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو دشمن مار دے، ہاں شہادت کی قسمیں ہیں، آگے جا کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت جہری جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان میدان جہاد میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جب اپنی جان دیتا ہے تو یہ شہادت جہری ہے۔ اور سری شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان ہو اسے ہی شہید کہا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت طویل بحث ہے جس طرف میں بھی جانا چاہتا نہیں، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اپنے اس موضوع کو بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک بقرہ کی آیہ نمبر 154 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور شہید کا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جان دینے کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جو میں نے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر قتل کیا جائے۔ یعنی 3 دفعہ یہ فرما کر پھر حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے قتل کیا جائے۔ یعنی اس کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً اس کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی ہے، بلکہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، اور
کائنات میں جس کو جو بھی شان ملی ہے وہ حضور ہی کا صدقہ ملی ہے۔ اگر کسی نبی کو شان ملی ہے، اہل بیت کو شانیں ملی ہیں، حضرات صحابہ کرام کو شانیں ملی ہیں، اولیاء اعظام کو شانیں ملی ہیں، تو حضور کے ہی صدقے سے ملی ہیں۔ اب اتنی بڑی بلند ہستی یہ خواہش کر رہی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ اس کی من جملہ جو وجوہات ہیں وہ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ یقین کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے پیسہ دے دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مال دے دینا کوئی بڑی بات نہیں، زمین جائیداد دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی جان دینا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، یعنی یہ اس حقیقت کا دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے رکھتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں پہ انسان اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے اور اس ذات باری تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ ہنستے ہوئے اپنی جان پیش کر دیتا ہے، اور گویا بزبان حال یہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو۔ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ یقین کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہونا، کہ جو شہید ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کاز کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں وہ 100% حق ہے، سچ ہے، اور میرا اللہ میری اس قربانی کو ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ یقین جو ہے یہی سارے کام انسان سے کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم روزمرہ کے معاملات میں علماء سے گفتگو سنتے ہیں، اسکالر حضرات ہمیں بتاتے ہیں دین کی اہمیت، صدقات و خیرات کی اہمیت، نمازوں کی اہمیت، روزوں کی اہمیت، عبادات و معاملات ہمیں بتائے جاتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ پھر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو عملاً بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ وقتی طور پہ تو سارے ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے سب لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو دل کی نہا خانے میں بٹھا کے عمل پہ مائل ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں۔ وہی شخص عمل پہ مائل ہوگا جو یقین کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہوگا، اور یہی پہ یقینی ہے جس نے من حیث القوم ہمیں خراب کر دیا۔ روحانی طور پہ ہم لوگ بہت پیچھے ہو گئے، مادیت پرستی میں ہم اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں دو چار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ رات کو آج کل آٹے کا بحران ہے ویسے بہت زیادہ، تو جو ڈیلر لوگ ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ وہ رات کو لاتے ہیں۔ ہم نے خود بچشمے خود اس دفعہ ملازم میں نے کیا اپنے گاؤں میں، چلے مثال دے دیتا ہوں کہ آدھی رات یعنی صبح 4 بجے لوگ جا کے دکان پہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ایک تھیلے آٹے کے لیے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم 4 بجے جا کے آٹے کی لائن میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک تھیلی آٹے کی مل ہی جائے گی، جس سے 2-4 روز ہمارے گھر میں گزر جائیں گے۔ وہی لوگ ہیں 4:30 بجے نماز فجر ہوتی ہے، وہی سے مراد ہے ہم سارے
4:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، ہزاروں کی آبادی پہ مشتمل گاؤں کی مسجد میں سوائے چند لوگ دیکھو، یہ عملاً ایک بے یقینی کی فضا ہے۔ اس وقت یقین ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اس وقت جا کے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں آٹے کی تھیلی مل جائے گی۔ یہاں پہ ہے یہ سب سے بڑی حقیقت کہ جو اللہ کا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ یقین کہاں سے لائیں؟ وہ زنگ ہمارے دلوں کا کون اتارے؟ وہ ہماری روحوں کی میل کون اتارے کہ جس میں ہم اپنی اصل صورت کو دیکھ سکیں؟ اس زنگ نے، اس غلاف نے، اس میل نے ہماری روحوں کو، ہمارے قلوب کو ڈھانپ دیا ہے، جس سے ہمارے اندر یقین کی قوت مطلب نہ رہنے کے برابر رہ گئی ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ غلامی میں تو مطلب انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، انسان پوری کاوش کرتا ہے کہ میں اس غلامی سے اپنی جان چھڑاؤں، لیکن بے یقینی کی جو فضا ہے نا وہ اس سے بھی بدتر ہے کہ انسان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ جو ابھی میں آ کے مسجد میں 12:30 بجے بیٹھا ہوں، کیونکہ جمعے کے دن جب پہلی اذان ہو جائے تو یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کے بعد سارے کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں مردوں کے لیے۔ ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آ جائے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یقین، شہید یقین کے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی جان دیتا ہے۔ اور پھر جنت میں جب شہید جائے گا، شہید تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پورے اس کو، کیونکہ شہید تو مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی شان کے مطابق پورے جنت کی سیر کرے گا۔ جب پورے جنت کو دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا اے میری راہ میں جان دینے والے، تجھے یہاں کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی؟ تو کچھ اور چاہتا ہے؟ تو شہید کہے گا اللہ یہ تیری بنائی ہوئی جنت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے، اور میری خواہش کیا ہے کہ مجھے تو پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری راہ میں لڑتا ہوا پھر جاؤں، پھر تیری جنت۔ یعنی کون بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت سے دوبارہ یہاں جائے؟ لیکن فقط ایک شہید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ یا اللہ تیری جنت کی نعمتیں، ان کے حق ہونے میں کوئی مطلب شک نہیں ہے، لیکن میں جو شہادت کی مجھے لذت ملی تھی وہ اس جنت میں نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم نے جو مطالعے سے، مرشد کے سینے سے، ان کی نگاہوں سے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اسے زخمی کیا جاتا ہے، اسے آج کل تو مطلب گولی کا اور بارود کا دور ہے، ایک وقت تک تلواروں، نیزوں، بھالوں کا وقت تھا، لوگ آمنے سامنے لڑائی کرتے تھے، زخموں سے چور چور۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ زخم نہیں لگا تھا، کہیں تیر کا، کہیں تلوار کا، کہیں نیزے کا، کہیں بھالے کا، لیکن کیا وجہ تھی؟ پھر بھی ان کو لڑا رہی تھی، تلوار پھر بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی تھی، ان زخموں کی وہ پرواہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت کی جو لذت ہے میرے بھائیوں،
اس کو مطلب بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک میں آپ کے سامنے ایک کیفیت رکھتا ہوں کہ کیوں شہید یہ چاہتا ہے کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیجا جائے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر کروں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر کروں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر کروں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہید کو اس وقت براہ راست اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ شہید براہ راست اپنے رب کا اس کی شان کے مطابق مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو لذت ہے وہ کسی دنیا و آخرت کی کسی اور نعمت میں نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنت میں بہت سے مقامات ہیں۔ جنت میں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، جو احادیث میں آیا ہم وہی بیان کر سکتے ہیں۔ بہت سے مقامات ہیں، بلند سے بلند تر، بلند سے بلند تر، بڑی وہاں کی نعمتیں ہیں، لیکن جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے بلند ہے، وہاں کے رہنے والوں کو یہ حور و غلمان، یہ باقی کھانے پینے، باقی چیزیں، کسی چیز کی کوئی وہاں پہ وہ نہیں، صرف ہم وقت وہ اللہ کے دیدار میں مستغرق ہوں گے، اور وہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے، اور وہ لوگ پوری کائنات کے عرضی کے سب سے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مقام کے اوپر فائز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب شہید کو اللہ کا دیدار ہو رہا پھر اس کو کیا تکلیف، کیسی تکلیف۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مطلب آپ حالیہ یعنی یہ دیکھ لیں، جنگوں میں 65 کی جنگ ہے، 71 کی جنگ ہے، 48 میں لوگ لڑے، اس سے پہلے لوگ لڑے، حضرات صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے معاذ اور معاوض لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ جاتا ہے، بازو یوں لٹک رہا ہوتا ہے رگ کے ساتھ، تو ان کو رکاوٹ پہ کرتا ہے، وہ بازو نیچے پاؤں کے نیچے دے گا، یوں تلوار سے بازو کو کاٹ دیتے ہیں۔ بھئی کون بندہ ہے اس طرح؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ سبب تو ہے کہ وہ ہنستے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ایک تو وہ یقین کا اعلیٰ مقام، اور دوسرے جو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو زبان سے مردہ کہنا تو کجا، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو، یعنی یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ اب اس سے 2 بڑے عقائد اہل سنت بڑے واضح ہو گئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے جو دوست یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار تم کہتے ہو کہ نبی زندہ ہے، پھر ان کی نماز جنازہ کیوں پڑے گی؟ حضور کی نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑے گی جس طرح ہم ایک دوسرے کی پڑھتے ہیں، بلکہ حجرہ مبارک میں آپ کا جسد اطہر تھا، صحابہ کرام ٹولیوں کی صورت میں اندر جا کے کھڑے ہو کے یوں درود و سلام پیش کرتے تھے۔ ہم تو آگے امام صاحب ہوتے ہیں، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں نا، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ بھئی کفن کیوں پہنایا گیا؟ ان کو دفن کیوں کیا گیا؟ یہاں اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ جب شہید کے زندہ ہونے پہ نص قطعی ہے، نص قطعی کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ شہید زندہ نہیں ہے تو وہ گویا مسلمان نہیں رہا۔ تو جب شہید کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ہاں اس کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا کہ جن میں اس کی شہادت ہوئی ہے، اس کو دفن کیا جا سکتا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی عطا سے زندہ ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک محفل میں ایک بات کی تو مجھے وہاں کے بڑے بڑے ہمارے علماء تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو 6 گھنٹوں کے دلائل کی بات تم نے 2 منٹ میں کر دی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں انسان مر کے مٹی بن جاتا ہے، ختم خلاص، تو میں نے کہا پھر یہ قبر میں کس کو کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہا سوتا ہے یا دلہن سوتی ہے، یعنی سکون کے ساتھ سو جا۔ یہ علامہ وسیم صاحب میرے ساتھ تھے میرے خیال اس پروگرام میں۔ تو ہم نے یہ کہا دوسری بات کہ اللہ نے قرآن کریم میں کافروں کو فرمایا کہ ان کافروں کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ کافروں پہ صبح اور شام جو ہے وہ آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں تو پھر آگ کس کو پیش کی جاتی ہے، عذاب کس کو ہوتا ہے؟ اور پھر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا ہم مٹی کو سلام کرتے ہیں؟ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے نا، مطلب ہم جیسے آپ جیسے، بلکہ کافروں تک کی ارواح جو ہے وہ بھی زندہ رہتی ہیں۔ سجین میں ان کا مقام ہے، وہاں جہاں پہ بھی ان کا مرگھٹ ہے جو بھی ہے، ان پہ سارے کا سارا وہ کیفیت مترتب ہوتی ہے کہ جو کافر کے لیے ہے۔ تو جو عام مسلمان ہے بھائی قبر پہ آنے والی، یہاں تک کہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نر اور مادہ چڑیا کو بھی پہچانتا ہے میت کہ میری قبر پہ جو پرندہ بیٹھا ہے وہ نر چڑیا ہے یا مادہ ہے، آنے والوں کو پہچانتا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دے، دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا۔ کیوں جاتے ہو؟ اگر مار کر مٹی ہے تو اس کے کیا معنی ہے کہ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ انسان کی کیفیت ہے میرے بھائیوں، ایک عالم ارواح، آگے چلا تو عالم ارحام، آگے چلا تو عالم دنیا، آگے چلا تو عالم برزخ، آگے چلا تو عالم آخرت۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کہا گیا نا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا، اس میں مر کے مٹی کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں جسم بعضوں کے گل سڑ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی یہی ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ بہت سے ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے افراد ہیں، آج بھی آپ ان کے مزارات کو کھول کے نکالیں گے ان کے کفن میں میلے نہیں ہوں گے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ عرض بھی یہ کر رہا تھا کہ اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ حضور اگر زندہ ہے تو ان کو دفن کیوں کیا گیا؟ حضور اگر زندہ ہے تو آج جو روزے پہ جاتا ہے وہ صحابی کا درجہ کیوں نہیں پاتا؟ کیونکہ مکان تبدیل ہو چکا۔ میں یہاں اندر اس وقت ممبر پہ ہوں، باہر مجھے وہی نظر آئے گا جو میری نظروں کے سامنے ہوگا۔ میں مسجد کے ہال میں ہوں، اب کوئی گیلری میں ہے، کوئی وضوخانے میں ہے، کوئی باہر سے آ رہا ہے۔ ان کی اپنی کیفیت ہے، میری اپنی کیفیت ہے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کی اپنی کیفیت ہے۔ اور دوسرا اس سے ایک اور حیات النبی پہ استدلال کہ کسی بھی امتی کو، یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے کہ کسی بھی امتی کو جو مقام حاصل ہوتا ہے نا وہ نبی کی ہستی میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اور نبی کے صدقے سے ہی ملتا ہے، نبی کے توسل اور وسیلے سے ہی ملتا ہے۔ یہ اللہ کا قائم کردہ نظام ہے۔ شہید بہت بڑا مقام، بہت بڑا اس کا اللہ کے یہاں مرتبہ ہے، لیکن جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں شہداء کا درجہ کتنے نمبر پہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں جو پہلا مقام ہے وہ انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد دوسرا مقام صدیقین کا ہے۔ انبیاء کے سردار ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیقین کے سردار تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، والشہداء تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور شہیدوں کے بھی اور ولیوں کے بھی جو سردار ہیں وہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یعنی تیسرے درجے پہ شہداء کا درجہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب شہید کے مقام سے صدیق کا مقام بلند ہے، اور صدیقین کے مقام سے انبیاء کرام کا مقام بلند ہے، اور سارے نبیوں کے جتنے مراتب ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب انبیاء سے بلند ترین درجے پہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہ عقل عام، یعنی جس کو کامن سینس آپ کہتے ہیں، نہ یہ عقل عام یہ بات تسلیم کرتی ہے۔ بھئی میں استاد ہوں، میرا ایک شاگرد ہے، اس کو جو پڑھایا ہے میں نے پڑھایا ہے۔ اب یہ کوئی بھی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاگرد سے استاد جو ہے نا وہ مفضول ہے اور شاگرد افضل ہے۔ بھئی شاگرد اگر آج بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، تقریریں بڑی وہ جھاڑتا ہے، تو وہ استاد کا صدقہ ہے نا۔ استاد نے اس کو پڑھایا تو وہ اس قابل ہوا۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، بعض اوقات بہت سے شاگرد جو ہیں وہ مجاہدے میں، علم میں، تحقیق میں استاد سے وہ ان کا مطلب تحقیق اور ان کی تصانیف جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات استاد سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو انبیاء کرام کے درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ ان میں سب سے بلند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ طے شدہ فارمولہ ہے کہ امتی کو جتنی بھی سعادتیں ملتی ہیں وہ نبی کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ یعنی شہید زندہ ہے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بدرجہ اتم زندہ ہے، بلکہ یہ آج کل ہمارے 200-300 سال ہو گئے نا یہ اختلاف، یہ پنکھے بند کر جو ہمارے اب یہ اختلاف بڑھ گئے ہیں امت کے۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جو تمام امت کے لیے قابل قبول ہیں، یہ سب آف کر آپ بیٹھے میں کوئی اور کر لے، جو ساری امت کے لیے قابل قبول ہیں، یہ جو ہماری فرقہ بندیاں ہیں ان سے وہ پہلے گزرے ہیں، آج سے تقریباً 400 سال پہلے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ سارے مسالک دیتے ہیں، سارے ان کو مطلب قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو شہداء کی زندگی ہے وہ مانوی ہے، مانوی اعتبار سے زندہ ہیں، جسمانی اعتبار سے اس طرح نہیں ہیں، لیکن جو انبیاء کی حیات ہے وہ شہداء سے 1000 درجہ افضل ہے۔ مت کرو نا لیکچر، آپ لوگوں کو ایک دفعہ کی بات عرض کر دوں تو سن لیا کریں نا۔ انبیاء کی جو حیات ہے وہ شہداء سے افضل ہے، شہداء کی حیات جو ہے وہ مانوی ہے، یعنی وہ روحانی اعتبار سے ہے، اور انبیاء کی جو حیات ہے وہ حصی ہے۔ اور حضرت شیخ محقق، آپ کی وہ کتاب میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ 1000 سال اپنے دور تک وہ لکھتے ہیں کہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو اختلافات شروع ہوئے ہیں یہ جب برے صغیر میں انگریز آئے، انہوں نے مسلمانوں کے اندر بہت سی چیزوں کو رواج دیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنا دو، اور پھر حضور کے علم پہ سوالات کھڑے کر دیے، حضور کے اختیارات پہ سوالات کھڑے کر دیے، حضور کی حیات پہ سوالات کھڑے کر دیے۔
علی ھذا القیاس عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو آیا مبارکہ ہے، اس سے ایک تو شہید کی جو عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کا کتنا بلند مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اور دوسری جو بخاری شریف کی حدیث کا میں نے ایک حصہ پیش کیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کو کتنا پسند فرمایا کہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی حضور کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جان دینا بہت بڑی بات ہے۔ اگرچہ بات ہوئی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان یقین اور ایمان کے اس مقام پہ فائز ہو کہ وہ ہنستے ہوئے اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دے۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے و علیہ السلام نے اسی یقین کے مقام پہ فائز ہو کے آپ نے نہ صرف اپنی جان دی بلکہ اپنی نظروں کے سامنے اپنا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ انشاءاللہ و بعون اللہ اسی فلسفہ کربلا کے حوالے سے، فلسفہ شہادت امام حسین کے حوالے سے ہم ماہ محرم الحرام میں گفتگو کریں گے۔ بیچ میں آپ کے فضائل اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ہمارا چونکہ وقت آج کا مکمل ہو گیا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مشن کو اپنایا جائے، ان کے کاز کو اپنایا جائے۔ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ یار ہم حضرت امام حسین کے بچپن کے واقعات بڑے بیان کرتے ہیں اور شہادت کے واقعات بڑے بیان کرتے ہیں، لیکن بیچ میں جو آپ کا 55 سال کی عمر تھی جب آپ کا وصال ہوا، تو بیچ میں جو آپ کے مطلب 53 سال ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا کہ مشن امام حسین کیا تھا۔ اس لیے ہم سب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے